علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ نے بھی کی ہے بات آگے وے فارورڈ کی, آگے جانے کی. آئی گیس آپ کی پارٹی میں اس وقت اس پہ شدید سوچ و بچار ہو رہی ہوگی. سو واٹ از دا وے فارورڈ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بالکل وے فارورڈ پہ بات کی ہے, اور ہماری کور کمیٹی نے اس کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی بنائی ہے جس کا کام ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کرے, اور جو بھی کوئی پاکستان میں اس موجودہ سیاسی ہلچل اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بات ہو. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہوئی, محمد علی دورانی صاحب سے بھی بات ہوئی, سراج الحق صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے. تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیا بات ہونے کا مقصد کیا ہوگا اس میں کیا. دیکھیں, ہم تحریک انصاف ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہی گفتگو سے ہے, لیکن نقطہ ہمارا سمپل ہے. دیکھیں, ہمیں کوئی ایکسٹرا کچھ ریلیف نہیں چاہیے. ہم صرف کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو, الیکشن ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ساتھ ساتھ ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب پہ اور باقی کی لیڈرشپ پہ جو غلط کیسز بنے ہیں, پولیٹیکل مقصد کے لیے بنے ہیں, ان کیسوں میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زیادتی کو بند کیا جائے. اور جو انصاف کا ایک قتل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا سابق وزیر اعظم 50-55 دن ہو گئے ہیں اور خان صاحب اندر ہیں, اور ابھی تک ان کے کیسز میں کوئی فروٹفل آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ ایک کیس میں جیسے ہی ان کو ریلیف ملا خدا خدا کر کے جب ان کو ضمانت ملی تو فوری طور پہ ایک دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی, ایک ایسی صورتحال میں کہ کسی کو ان کے وکلاء تک کو نہیں پتا تھا کہ کس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. حالانکہ جب آپ نے گرفتاری ڈالنی ہوتی ہے آپ وکلاء کو کہتے ہیں, ان کو انفارم کرتے ہیں, پلس ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم اس کا مقابلہ تو کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ گفتگو ہو اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے نکلے, کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال پاکستان میں ہر کسی کو پتہ ہے سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ خدا نخواستہ غیر محب وطن یا دہشت گرد تو نہیں ہے جن چیزوں کا ان کو سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. اوکے, لیکن آپ نے کہا کہیں نہ کہیں کدھر نہ کدھر کہیں نہ کہیں بات تو ہو رہی ہے. یہ آپ ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں, بیک ڈور رابطے بھی ہیں جہاں ہونے ضروری ہیں. لیکن میں کسی ایسے رابطے کا حصہ نہیں ہوں. میں تو ایز اے اسپوکس مین یا ایز اے ورکر پی ٹی آئی جو چیزیں ہمیں کور کمیٹی میں علم ہوتا ہے یا ہمارے وکلاء جو محترم عمران خان صاحب سے مل کے ہمیں بتاتے ہیں, تو وہ میرا تو وہ کام ہے کہ جو میرے پاس آن دا فرنٹ کنکریٹ جو کچھ ہے میں اس پہ بات کروں. کنجیکچرز میں یا جو قسم کی پیشن گوئیاں ہیں وہ میں نہ کرتا ہوں, نہ میرا وہ کام ہے. لیکن جو ہوا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی سے, میں نے تو اس پہ بات کی ہے. دورانی صاحب اوپنلی ہماری کمیٹی سے ملے ہیں, کچھ سیاسی لیڈران سے فون پہ یا بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی. اب اگر کوئی اور بات ہو رہی ہے جو ہو سکتا ہے ہو رہی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے, بٹ لیکن دورانی مجھے آپ صاحب ایک تو یہ بات کہہ بتائیں. رہے ہیں, اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ نہ کسی صورت میں انہیں لگتا ہے, ان کا اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین باہر جائیں گے پاکستان سے. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ آپ کی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں یا کوئی کمپرومائز کریں. لیکن خان صاحب کیوں ملک سے باہر جائیں گے؟ جس سے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ جیلوں کی صعوبتیں برداشت نہیں کرتا, اور جو عمران جیلوں خان صاحب کی کی صورتیں طبیعت ہے سب کو. برداشت کر کے ڈیل کی ہے لوگوں نے, اور ملک سے باہر گئے ہیں اور واپس آ کے پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں. ملک کی ہسٹری کو دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لینے چاہیے یا ریجڈ ہو جانا چاہیے کہ ہم بس نیا کام کریں گے. نہیں, اس میں دیکھیں ریجٹ کی بات نہیں ہے, اصول کی بات ہے کہ ایک شخص اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جائے. کیا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا اس نے ملک کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اگر اس طرح سے ڈیل کر کے آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, کوئی بھی اگر جاتا ہے تو وہ تو اپنے اوپر ان چیزوں کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا. دیکھیں, جو شخص حق پہ ہوتا ہے وہ تو مقابلہ کرتا ہے, اور مقابلے کی پھر جائے جو بھی قیمت ہو, اگر ملک کے مفاد میں کوئی بات ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس طرح سے دیکھیں, عمران خان صاحب کی طبیعت نہیں ہے میدان سے بھاگنا اور اس طرح سے ڈیل کر کے ملک سے سو نکل جانا. اور پارٹی کا بھی یہ ڈیسیجن ہے کہ اس طرح کا کوئی آپشن زیر غور نہیں ہوگا جس میں باہر جانے کا کہا جائے. دیکھیں یہ دورانی صاحب نے کہا کہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا. واٹ ہیز دا پارٹی ڈیسائیڈڈ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے بغیر تو تحریک انصاف ایسی ہے جیسے ایک باڈی ہو لیکن دھڑ ہو لیکن اس کا سر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرائم لیڈر جو ہے بغیر کسی جرم کے, اس کا جرم یہ ہے نا کہ اس نے ملک کے لیے سٹینڈ لیا,
اس نے ملک کے لیے اسٹینڈ لیا نا. اگر اس آدمی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو اس کا کوئی کسی ملک سے ذاتی تو انبن نہیں تھی نا. ایز اے وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عمران خان صاحب نہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیرت مند آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، اس کو پاکستان کے لیے کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ کیا اس کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے؟ کیا اس کو پاکستان کے لیے وہ اسٹینڈ؟ جیل میں دیکھیں تو وہ اس آپ وقت اپنے مجھے مقدمات کی وجہ سے ہیں، اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا تھا. وہ مختلف مقدمات ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کے وکلا کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں. وہ ان کو ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بحث. مقدمات ہیں جی؟ لیٹس کیا کم ٹو ان دا پہ کیا پولیٹیکل سائڈ مقدمات آف ہیں؟ دیٹ. لیگلی میں دیکھیں اور ان آپ علی کو صاحب ڈسکس کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سو لیٹ دیم ڈیسائڈ دیٹ، یا لیٹ دیم ڈسکس دیٹ. ہم اس کے پولیٹیکل پہلو پہ آتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے، ظاہر ہے ڈیسیجن میکنگ آپ کی سچویشن پر ہوگی. خان صاحب جیل میں ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہے کب تک جیل میں ہے؟ پہلے یہ بتائیں، ہاؤ ڈو یو تھنک ہی ول بی ان جیل؟ دیکھیں ہماری امید ہے کہ جلد وہ نکل آئیں گے، کیونکہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب چینج ہوا ہے، چینج آف گارڈ ہوئی ہے جوڈیشری میں، وی آر ہوپنگ کہ وہ چونکہ ایک سٹنچ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور ڈیموکریٹک کریڈنشلز پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں قاضی صاحب، ہوپ فلی ہمیں ریلیف ملے گا جوڈیشری سے. لیکن ابھی تک اس طرح سے تو ریلیف نہیں ملا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، دیکھیں جس طرح کے کیسز ہم ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ یہاں لیگل تو بیٹل نہیں لڑ سکتا، نہ ہمارا وہ کام ہے، وہ تو وکلا کا کام ہے عدالتوں میں. ہم تو پولیٹیکل بات کریں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں اس کی ریزن لیگل نہیں ہے، اس کی ریزن پولیٹیکل ہے. اگر پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ظاہر کیسز بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. مجھے یہ بات بتائیں، عمران خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم تھے، ایک لا ابائڈنگ سٹیزن جس نے ساری زندگی ملک کے لیے کام کیا، اس کو اچانک جب وہ رات کے 12 بجے اتارے گئے حکومت سے، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ مہینوں کے اندر ان پہ 150-200 کیسز ہو گئے. 9 مئی تو ابھی حال کی بات ہے نا، ابھی کی بات ہے. 9 مئی سے پہلے جو پچھلا سال گزرا ہے، سوا سال گزرا، اس میں جو بے شمار کیسز ہوئے، اس میں کون سی دہشت گردی جناب عمران خان صاحب نے کی تھی؟ تو ثابت یہ ہوا کہ پولیٹیکل کیسز ہیں. سائفر کیس کیا ہے؟ دیکھیں سائفر کیس کیا ہے. سائفر میں تو عمران خان صاحب نے آپ کے اور ہمارے ملک کی لاج رکھی کہ انہوں نے ایک بات قوم کے سامنے رکھی کہ جناب کسی بھی فورن پاور کا ہمارے ملک کی اندرونی معاملات میں کوئی کام نہیں ہے انٹرفیرنس کا. ٹھیک ہے ہر ملک اپنی پالیسی ٹو کرتا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھیں. اور اگر وہ بات غلط ہوتی، اگر خان صاحب کی بات غلط ہوتی، ایک عرصے تک فریہ صاحبہ، ایک عرصے تک پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہتی رہی کہ جناب حقیقت ہی نہیں ہے کسی سائفر کی. ابھی کل تک ہی بات ہوتی رہی ہے کہ سائفر تو ہے، اب کہہ رہے ہیں سائفر پہ کیس بن گیا. اور اس میں کیا تھا؟ بلڈ انٹرفیئرنس. تحریک انصاف تو نہیں کہتی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مانا کہ پاکستان میں بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی. خان صاحب کے نیچے جو ہوئی اس نے بھی مانا، شہباز صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کی اس نے بھی مانا کہ جناب بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بلڈ انٹرفیئرنس کیوں ہوئی، کیوں جو ہے اب یہ لگ یہ رہا بات. ہے، اب دیکھیں سائفر کیس میں جو سائفر بھیجنے والے پاکستانی سفیر سے لے کر سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تک جتنے لوگ شامل تھے، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ دوسری طرف ہیں یا وہ گواہ بن چکے ہیں. سو اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے. اینڈ خود چیئرمین نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، کہ ان کو اس میں سزا ہوگی. سو میں اگین آئی سے کہ ٹھیک ہے لیگلی آپ اس کو فائٹ کریں، آپ پولیٹیکلی اس سے ڈس ایگری کریں یقیناً، بٹ سچویشن کو دیکھ کے پارٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس میں بھی سزا ہوتی ہے اور نیکسٹ الیکشن میں نہیں ہوتے چیئرمین پی ٹی آئی، سو آپ کا پلان کیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اس پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص چینج ہو کے دوسرا آ جائے. ظاہر ہے ہر انسان انڈسپینسیبل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، سب لوگوں نے جانا ہے. لیکن اس طرح سے اگر -1 ہوگا، دیکھیں -1 پاکستان میں کبھی اس کا کوئی فائدہ مجھے آپ بتائیں؟ جب کبھی آپ -1 کی طرف گئے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیں اس طرح کے جو نیشنل لیول کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو آپ زور زبردستی سے یا طاقت سے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ون سائیڈڈ اپروچ اگر ہوگی، تو آپ دیکھیں ایک اتنی بڑی جماعت، اس کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے، 2.25 کروڑ لینے والی جماعت کو اگر آپ کارنر کریں گے، کون مانے گا اس الیکشن کو؟ جو پچھلے الیکشن میں میاں صاحب کا جو ایشو ہوا، حالانکہ اس کو وہ اس لیول کا تو نہیں تھا، ان کی جماعت کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں تو نہیں تھی. آج تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ 14 اگست نہیں منا سکتا. 14 اگست کے دن تحریک انصاف کا ورکر بار اگر وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے اگر وہ 14 اگست مناتا ہے تب بھی پابندی ہے. آپ کس طرح کی کون سی سیاسی آزادیوں کی بات کر رہی ہیں؟ تو ان ماحول میں اگر پاکستان کی اتنی بڑی آبادی کو ہم کارنر کر دیں، کون اس الیکشن کو مانے گا؟ آج تک میاں صاحب کو
جو وہ باہر گئے ہیں اس چیز کو ہم لوگ اس کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے. اب وہ واپس آ رہے ہیں, اللہ کرے وہ خیر سے آئیں, لیکن یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا کہ میاں نواز شریف اگر آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی اور ویلکم ملتا ہے, یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. اور یہ ابھی بھی مجھے کہنے دیجئے, سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو, کسی کی ذاتی بے توقیری برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے. ہے کوئی سیاسی ہے, غیر سیاسی ہے, صحافی ہے, لکھاری ہے, عام پاکستانی ہے, آپ کے اور ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے جس طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا, کیا اس سے پاکستان کی عزت بڑی ہے, یا یہ کیا صرف ایک عمران خان کی توہین تھی, یا 22 کروڑ عوام کی توہین تھی؟ But Ali صاحب, it still does not justify what happened on 9th May. اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بالکل نہیں تصدیق ہونی کس نے اس کو چاہیے. جسٹیفائی تصدیق کیا؟ وہ بھی تھی کس جب نے جسٹیفائی امریکہ کیا؟ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا جائے کہ میں نے تو نہیں کیا. ہم ہٹا کس دیں نے گے ایئر جسٹیفائی کنڈیشنز. کیا؟ سو یس, یہ پاکستان کی نہیں, وہ دو چیزیں آپ مکس نہ کریں نا. آپ ایک سوال میرے سامنے رکھیں, اس کا میں جواب دوں گا. آپ نے 9 مئی کی بات کی, پھر آپ ایئر کنڈیشن تک پہنچ گئی. ایئر کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں, لیکن پہلے 9 مئی پہ ہیں. کس نے جسٹیفائی کیا؟ آپ نے کہا تصدیق ہوئی ہے. سو مائی ریپلائی از تصدیق ہوئی کہ ہے, تصدیق تب بھی تصدیق ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں ایک منٹ دیکھیں, سابق وزیر اعظم عمران خان وہ ایک شخص نہیں تھے, وہ 22 کروڑ عوام کے امیدوں کے ترجمان تھے. ظاہر ہے 22 کروڑ کسی شخص کو ووٹ نہیں دیتے, لیکن وزیر اعظم ریپرزینٹ کرتا ہے 22 کروڑ عوام کو. جب اس کے کالر پہ ہاتھ پڑا, اس کے بعد عوام کا ریئیکشن آیا, جس نے غلط کیا وہ غلط ہے. عوام کا ریئیکشن آیا, غلط آیا, جو لوگ گئے ہیں ڈیفنس انسٹالیشنز پہ. لیکن ہم تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں, تحریک کہہ رہی ہے, تحریک انصاف کہہ رہی ہے, خان صاحب نے خود کہا ہے, اور میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ تحریک کی پالیسی نہیں تھی, پی ٹی آئی کی ڈائریکشن نہیں تھی. بالکل غلط کیا جس نے کیا, لیکن جنہوں نے کیا وہ چند سو ہوں گے, چند ہزار ہوں گے. ان کو سزا اگر دینی ہے وہ دینی چاہیے قانون کے مطابق. لیکن دوسری طرف 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے. دیکھیں, معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ جناب ہم کوئی معاملات کو بھی کرنے کے لیے کوئی بہت پلیڈنگ کر رہے ہیں, بہت کوئی پلیجنگ کر رہے ہیں, بہت کوئی ہم درخواستیں کریں. نو, ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ملک کی سب سے بڑی جماعت سے بات کرنی پڑے گی تاکہ ملک آگے جائے. اس وقت جس حالات میں ہمارا ملک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ عام پاکستانی آج جی پا رہا ہے؟ جو ڈالر کی اڑان آپ نے دیکھی 18 مہینوں میں, جو پی ڈی ایم نے پاکستان کی معیشت کا برا حال کیا ہے, اگر وہ معیشت اچھی چھوڑ کے جاتے, آج آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا آرمی چیف جو ہے وہ خود اس میں انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے, وہ معاملات کو اگر عارضی طور پہ بہتر ہوتی ہیں, لیکن آرمی چیف کو کیوں انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے معیشت میں؟ اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی حکومت فیل ہوئی نا. تو جو 6 کی جی ڈی پی پہ ملک جا رہا تھا عمران خان کے نیچے, 18 مہینوں میں انہوں نے اتنی تباہی پھیر دی کہ آج آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, حالانکہ ان کا کام تو الیکشن کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے, امر مجبوری کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ آپ نے ذکر کیا علی صاحب, یہ مجھے ضرور بتائیں, واٹ ڈو یو تھنک آف دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کو نیوٹرل لگ رہا ہے؟ کیسی پرفارمنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آئی ایم شیور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, کیسی پرفارمنس لگ رہی ہے آپ کو ان کی؟ دیکھیں, جو نیوٹرل کا جہاں تک تعلق ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ, جس میں میاں صاحب کے کافی سارے نمائندے جو ہیں وہ مرکز میں بیٹھے ہیں, صوبوں کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے, جو پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں وہ کیئر ٹیکر کم اور وہ صاحب کی جماعت کے سٹوری ہے نمائندے کہ زیادہ لوگوں نے باپ نے مرج ہو جانا ہے پی ایم ایل این میں, اس کا ڈینائل نہیں آیا ہے ابھی تک. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کاکڑ صاحب سے ذاتی احترام, اپنی جگہ ماضی میں ہمارے بینچز پہ وہ بیٹھے رہے, اچھی ہم سے تعلق رہا, لیکن ان کو ہم جج کریں گے کہ جو بنیادی کام ہے کیئر ٹیکر حکومت کا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو بصد احترام کیئر ٹیکر سیٹ اپ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا, کیونکہ ان کا کام ہے الیکشن کی طرف لے کے جانا. وہ سارا مدعا الیکشن کمیشن پہ ڈال دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو سردی لگ رہی ہے جنوری میں, تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا. دیکھیں, آئین ایک موجود ہے, آئین بڑا کلیئر ہے. اس وقت آپ کی پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت وہ کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لائن کب کی کراس کر چکی, جو انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانا تھا. یہ آج کی ہماری اپنی جو دوسری مرکزی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, وہ بھی مہینے 40 دن میں ان کا بھی وہ ٹائم لیمٹ پورا ہو جائے گا. تو یہ آئین کو ہم نے کس لیے رکھا ہے؟ یہ کوئی ہم نے ثواب کمانے کے لیے رکھا ہے؟ آپ کی ایک ٹویٹ ہے, عمل نہیں کرنا. ثواب کیسے کمائیں گے اس پہ, یہ بھی ذرا مجھے سمجھا دیں. ثواب آسان نہیں ہوتا کمانا, بڑا مشکل کام ہے. جو ہو گیا اب آگے چلے, ملک مزید سیاسی انتقام اور سیاسی انتشار کا متحمل نہیں, الیکشن کرائیں, آگے بڑھیں. اتنی ڈیمانڈ کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنلی صحیح ڈیمانڈ ہے,
بٹ آپ لوگوں کی پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے, حصے بکھرے ہوئے ہیں, اس میں سے اور پارٹیز نکلی ہوئی ہیں, آپ کے ساتھی کوئی آپ کو پتہ بھی ہے کون آپ کے جو ساتھ جو ہیں بھی وہ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنا شوق کیوں ہے الیکشن میں جانے کا؟ ڈو یو تھنک یو کین کمپیٹ؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے. ہماری طاقت ہماری 22 کروڑ عوام ہے. اللہ کی مدد ہے. لیڈر کا اللہ پہ یقین ہے. ہم جیسے لوگ ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہم نہیں ہیں, اللہ نے ہمیں انٹیکٹ رکھا ہے کیونکہ ہم ایک ویژن پہ تھے اور ویژن پہ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں, میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ پاکستان میں یہ المیہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کے اس کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. کبھی ہم نے فریہ بی بی پاکستان کے عوام پہ اعتماد نہیں کیا کہ ان کو ہم یہ حق اقتدار دیں کہ آپ کا ملک ہے, آپ فیصلہ کریں آپ کو کس نے گورن کرنا ہے. یہ 22 کروڑ کا حق ہے, یہ چند لوگوں کا حق نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کو ان کا حق اقتدار واپس کریں, ڈبہ رکھیں, فیصلہ ہونے دیں بیلٹ باکس پہ. عوام جس کے ساتھ ہوگی, عوام کبھی بھی اپنے ملک کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. آپ الیکشن میں تمام پارٹیاں اپنی الیکشن مہم شروع کرنے جا رہی ہیں. بہت سی جماعتیں کارنر میٹنگز اور جلسے کر رہی ہیں. پی ایم ایل این نے ایک ہمارا خیال تھا جلسہ کیا, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ کارنر میٹنگ ہے. پی ٹی آئی کب اور کیسے یہ مہم کا آغاز کرے گی؟ ڈو یو تھنک آپ کے پاس ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں, ہم تو آج رات کو بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کرک میں جو ہوا, عوامی نیشنل پارٹی جو صوبے کی ایک جماعت ہے, جو میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کا بڑی ان کی ایک لیگیسی رہی ہے برٹش راج کے زمانے سے. وہ فرنگی کے خلاف ان کا ایک سیاسی کردار ہے, لیکن وہ بہرحال ایک صوبے کی جماعت ہے. لیکن ان کو موقع ملا جو ملنا چاہیے, ان کا حق ہے کہ وہ کنونشن کریں. لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی کرک میں وہاں ان کے لیے پولیس پروٹیکشن تھی اور ہمارے کنونشن پہ پولیس کی آنسو گیس شیلنگ تھی. کیا تحریک انصاف کا ورکر پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ہم محب وطن نہیں ہیں؟ اگر آرٹیکل 16, 17, 18, 19 اور 15 سارے انٹیکٹ ہیں اور آئین پاکستان انٹیکٹ ہے, تو جو حق جمعیت, جماعت, اے این پی یا نون کے ورکر کو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں کنونشن نہیں کر سک رہے؟ ہمیں آج پشاور ہائی کورٹ جا کے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں کہ جناب ہم کنونشن کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ پھر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا بھی رول ہوتا ہے, وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا بھی رول آتا ہے, کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب کا, کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایک جماعت. دیکھیں, ہم تو بہرحال کہہ رہے ہیں جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں زیادہ تو اب جیلوں میں ہیں. کچھ لوگ جن پہ کیس تھے وہ بیلز پہ ہیں, کچھ کے جن پہ ثبوت نہیں تھا وہ ان کے کیس ختم ہو گئے, جیسا مجھ پہ تھا. مجھ پہ تو جو ہے آپ نے دہشت گردی کا بھی لگا دیا, میرے جیسے لوگوں پہ ہم نے فیس کیا ہے. تو جنہوں نے فیس کیا ہے باہر نکل آئے ہیں, یا جن پہ نہیں ہے, جو انوالو نہیں ہے یا جو بیلز پہ ہیں, ان کو موقع ملے. جو غلط ہیں, جنہوں نے غلط کام کیا ہے, وہ کون کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا نہ دیں؟ لیکن کچھ لوگوں کی سزا کیا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیں؟ ماضی میں جب یہ سزائیں بڑی جماعتوں کو ملی ہیں, اس کا پھر اثر ملک پہ پڑا ہے. ریاست نے اس کی قیمت چکائی ہے, ملک نے چکائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مزید نقصان کا متحمل نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, کیا اس کو ہماری فوج اکیلے لڑ سکتی ہے؟ نہیں, اس کو اپنی قوم کی ضرورت ہے, اور قوم کو ساتھ رکھنے کے لیے آپ کو ایک سیاسی ماحول بہتر کرنا پڑے گا. تاکہ جب تک دیکھیں سیاسی ماحول جب تک بہتر نہیں ہوگا, نہ ہم دہشت گردی کے خلاف صحیح طرح سے لڑ سکتے ہیں, نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. کیونکہ انویسٹر تب آئے گا جب یہاں سیاسی ہیجان خیزی میں کمی آئے گی. جب ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ اس وقت جو ہے دہشت گردی کے کیسوں میں اندر ہے, اور وہ ایسے کیسوں میں اندر ہے جس کی سزا خدا نخواستہ بہت بڑی ہو سو سکتی ہے. اگر اتنے ایسے پازیٹیو ماحول میں آپ کون چاہتے ہیں, انویسٹر ہے جو پازیٹیو آ کے ماحول ہو, انویسٹمنٹ کرے گا؟ پازیٹیو سیاسی ماحول ہو, بالکل ہونا چاہیے. تو پھر آپ ویلکم کرتے ہیں میاں نواز شریف کو, فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی, کہ واپس آ رہے ہیں وہ پاکستان. ول یو ویلکم ہم؟ دیکھیں, ویلکم تو کوئی بھی پولیٹیکل ورکر کرے گا, میں بھی کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں 3 سال سے وہ باہر کیوں ہیں؟ ان کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے, ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف رہے, ان کے 18 مہینے کی حکومت میں میاں صاحب تشریف نہیں لائے. دیکھیں, دیر آئے درست آئے, اب بھی آ رہے ہیں, آنا چاہیے. لیکن یہ کیا ہم نے آئین کا, قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کو سوٹ کرتا ہے چلے جاتے ہیں. عدالتیں بھی اس تندہی سے, میں بصد احترام, عدالتوں نے وہ تندہی نہیں دکھائی جتنی تیزی سے عمران خان صاحب کو اندر کیا, اور جس طریقے سے ہوا, اور جس طریقے سے جو محترم جج صاحب کے جو نیچے جہاں سزا ہوئی تھی خان صاحب کو, جو معطل ہو گئی ہے توشہ کیس میں, کیا آپ کو وہ تیزی میاں صاحب کو لانے میں نظر آ رہی ہے؟ وہ تو ابھی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے آ رہے ہیں نا. آپ پاکستان کی ریاست, ہماری عدالتیں تو ان کو نہیں لا سکے. تو یہ آپ کی قانون کی یا یہی پکڑ ہے, یا قانون کی پکڑ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے؟
سو جو آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں مثلا فرح حبیب صاحب، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ پتہ نہیں ہے کدھر ہیں، شیخ رشید لاپتہ ہیں، صاحب، عثمان ڈار لاپتہ صاحب، کیا سچویشن ہے لاپتہ، ان لوگوں کی اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی ان کے خبر حوالے نہیں. سے؟ ہماری آپ کی سب کی ماں اسحاق ڈار صاحب کی اپنا عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ محترمہ ہے، وہ امی جان جو ہیں وہ روز آ کے وہ دعائیاں دے رہی ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار ہو گئے یا فاروق صاحب ہو گئے یا فار دیٹ میٹر صداقت عباسی صاحب ہو گئے یا پرانے سب سے سینئر پولیٹیشین آج اگر ہیں تو شیخ رشید صاحب ہیں، تو شیخ رشید صاحب ان کو عدالت میں پیش کریں، وہ فیس کر لیں گے. وہاں سو ایٹ پہلے دا بھی فیس مومنٹ کیا ہے، ان کا فیس کر لیں گے. اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دے مسنگ. کوئی انفارمیشن ان کے گھر والوں کو ان کے پاس نہیں ہے، نہ پارٹی کے پاس ہے. رائٹ. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا، کیونکہ اس وقت تو مقدمات کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم ڈسکس کیا کہ لیگل میٹرز کو لیگل لوگوں کو پہ چھوڑ دیں، لیکن جو آپ کی لیگل ٹیم ہے وہی آپس میں لڑ رہی تھی. اس وقت تو آپ کو بڑی ضرورت ہے کہ آپ یونٹی سے اچھے طریقے سے غور کریں کیسز پہ. سو یہ کہ آپ کے خیال سے ایک منظم طریقے سے آپ کیسز لڑیں اگر وکلا آپس میں ہی لڑے ہوں گے؟ جہاں تک خان صاحب کے کیس کا تعلق ہے تو مین لیڈ تو سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں اس میں، سائیکر والے میں اور بھی جو کیسز ہیں. تو اتنی میچورٹی تو ماشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم میں ہے کہ خان صاحب کے کیس کو کبھی وہ سفر نہیں ہونے دیں گے. ہاں، جو اندر کا ایک معاملہ ہوا جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے. کور کمیٹی میں اس پہ ایکشن لیا ہے اور وہ معاملہ ان کے بیچ میں رفع دفع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. لیکن بہرحال میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان ہے، ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. لیکن خان صاحب کے کیسز پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں وہ پڑنے دیں گے. کمپیٹنٹ لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں انشاءاللہ، اور اپنی تندہی سے کوشش کر رہے ہیں. اس وقت کیا سچویشن ہے چیئرمین تحریک انصاف کی؟ اڈیالہ کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی نہیں تھی، پہلے وہ جانا چاہتے تھے اڈیالہ، پھر خبر آئی کہ جب وہ اڈیالہ جا رہے ہیں تو شاید کوئی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، پھر خبر آئی کہ وہ اڈیالہ نہیں جانا چاہتے، پھر یہ خبر آئی کہ اڈیالہ میں وہ اتنے زیادہ ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں جو ان کی رائٹ بنتی ہے فارمر پرائم منسٹر. سو اصل میں سچویشن کیا ہے؟ جو ان کے وکلاء ہیں، خاص کر جو مین ریپرزنٹیٹیو ہیں فار لیگل میٹرز، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ تو ان کی جو رپورٹ ہے وہ تو مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں کوئی اچھے حالات میں جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا. حالانکہ اڈیالہ ایک ایسی جگہ ہے، آپ کا بھائی خود بھی ادھر رہا ہے کچھ دن، تو اڈیالہ بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ جگہ اس طرح سے ہے کہ بہت جیلوں سے وہ بہتر ہے. میں نے تو کافی ساری جیلیں بھگتا لی. لیکن اگر آپ کو کوئی وہاں بہتر جگہ پہ رکھنا چاہے، مطلب ہے کہ دیکھیں ہارڈن کرمنلز کے لیے جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا جو ڈیتھ سیل کے ملزم ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ اور سخت ہوتی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہے. لیکن ایک پولیٹیکل پرزنر جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہو اس کو بیٹر کلاس ملنی چاہیے. بیٹر کلاس میں کوئی ایسی آسائشیں نہیں ہوتی، اس میں ایک کرسی ہوتی ہے، کچھ پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی ٹیبل، کوئی بیڈ ہو جاتا ہے، جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پڑھے لکھے شخص کے لیے. اور ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، آکسفورڈ ایجوکیٹڈ ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب کی تعارف کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں. تو وہ چیزیں بہرحال ان کو میرے خیال میں ملنی چاہیے. اور اگر کچھ سابق کسی بھی وزیر اعظم یا پولیٹیکل پرزنر کو نہیں ملی تو وہ بھی غلط ہے. اگر ہمارے دور میں نہیں ملی، ہم سے میں سمجھتا ہوں پھر غلطی ہوئی ہوگی. لیکن غلطیوں پہ استحکام نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. سابق وزیر اعظم کو دیکھیں کیس وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن ذاتی ان کو اگر جسم کو ذہن کو تکلیف کوئی دے گا، وہ ایک سپورٹس مین ہے، ٹاپ سپورٹس مین ہے، اس کنٹری کا سب سے بڑا، اس صدی کا بڑا سب سے بڑا سپورٹس مین ہے، اس کی باڈی عادی ہے ایکسرسائز کی. تو یہ ایک انسانی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قیدی، کیونکہ میں قید میں رہا ہوں، ٹہلائی اس میں ہوتا ہے، جیل پرزن کے مینول میں ہوتا ہے کہ ٹہلائی ایک حق ہے کسی قیدی کا. 24 گھنٹے میں آپ نے اس کو کچھ 1 گھنٹہ 1.5 2 ٹہلائی کے کم از کم دینا ہوتا ہے. وہ بھی آپ اپنے سابق وزیر اعظم کو جو آپ کا سٹار رہا ہے، جو پہچان رہا ہے پاکستان کی، آپ اس کو نہیں دے رہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو پھر وہ ایک ذاتیات کی طرف چلی جاتی ہے. فیس کریں گے خان صاحب اپنے کیسز کو، امید ہے انشاءاللہ ہمیں ریلیف بھی ملے گا. لیکن ان چیزوں کو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے، اور اس طرح وہ صرف نظر بھی نہ کریں کہ ساری چیزیں پروسیکیوشن پہ اور جیل انتظامیہ پہ ڈالیں. میرے خیال میں تاریخ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے بھی پوچھے گی کہ ان کے دور میں امت مسلمہ کے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. رائٹ. سو علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم.